بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے رکھنے کی طاقت کے باوجود فدیہ دینا۔ سوال: یہاں کیمبل پور میں ایک صاحب علم نے پچھلے ماہ رمضان میں ایک فتنہ کھڑا کیا تھا کہ رمضان کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات بیک وقت نازل ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے شروع میں جو رعایت دی ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ ادا کریں۔ یہ ایک اٹل رعایت ہے اور اب بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کی حمایت میں ایک آیت 183 کے آخری حصے کو پیش کیا گیا کہ اگر روزہ رکھو تو بہتر ہے اور نہ رکھو تو فدیہ ادا کر دو۔ ان کا کہنا تھا کہ آیت 184 پہلی آیت کے ساتھ ہی نازل ہوئی تھی، وہ پہلی آیات کی رعایت کو کیسے چھین سکتی ہے؟ آپ کی تفسیر کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ آیت 182 اور 183 تو جنگ بدر سے پہلے 2 ہجری میں نازل ہوئیں اور آیت 184 ایک سال بعد نازل ہوئی۔ اگر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو پھر ان کے اس خیال کی تردید ہو سکتی ہے کہ آج بھی ایک تندرست ہٹا کٹا انسان فدیہ دے کر روزے کی فرضیت سے بچ سکتا ہے۔ مذکورہ بالا صاحب اپنے آپ کو علم حدیث کے استاد اور قرآن کے مفسر سمجھتے ہیں اور ہر دو کے متعلق اپنے افکار و خیالات دنیا کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آپ براہ مہربانی کچھ تکلیف گوارا کر کے ان کتب کا حوالہ دے دیں جن سے آپ کو ثبوت ملا ہو کہ آیت 182 اور 183 تو 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئیں اور آیت 184 ایک سال بعد نازل ہوئی۔ اس طرح ہمارے پاس ایک سند ہو جائے گی اور ہم انہیں اپنے فاسد خیالات کے نشر و اشاعت سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسلام کی ہی خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ ضرور ہمیں اپنے افکار عالیہ سے مستفید فرمائیں گے۔ جواب: اس سوال میں جس فتنے کا ذکر کیا گیا ہے اس کا منشا تو خود اس کے موضوع و مضمون ہی سے ظاہر ہے۔ اس کے مصنف کا صاف مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے کی مصیبت سے خود بھی بچیں اور اپنے ہم مشرب صاحب لوگوں کو بھی بچائیں۔ عام فساق غنیمت ہیں کہ کھلی کھلی نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور جو نافرمانی کرنا چاہتے ہیں اسے بے محابہ کر گزرتے ہیں۔ ان میں کم از کم یہ مکاری موجود نہیں ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے کے لیے خود خدا ہی کی کتاب کو حجت بنائیں، لیکن یہ نرالی قسم کے فساق وہ ہیں کہ اپنے فسق و فجور کے لیے قرآن کو آڑ بناتے ہیں اور قرآن سے یہ خدمت لینے ہی کے لیے انہوں نے اس کا رشتہ حدیث سے توڑا ہے تاکہ اس کی آیات کو جیسے چاہے معنی پہنائیں۔ ان لوگوں کو آج کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، جس طرح چاہتے ہیں خلق خدا کو خدا کی کتاب کا نام لے لے کر خدا کے دین سے پھیرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے 2 قرآن تصنیف کیے تھے، پھر 2 اسلام وضع کیے، آگے چل کر یہ 2 خدا بھی بنا ڈالیں تو کون ان کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ روزوں کے بارے میں قرآن سے جو لفظ استدلال انہوں نے لیا ہے اس کی غلطی واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم خود قرآن کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ زیر بحث آیات کا لفظی ترجمہ یہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے تم پر روزے جس طرح لکھے گئے تھے تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگاری کرو۔ روزہ رکھنا چند گنے چنے دنوں کا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو پورا ہونا چاہیے شمار دوسرے دنوں سے، اور جو لوگ اس کے یعنی روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے 1 مسکین کا کھانا، پھر جو کوئی رضاکارانہ بچا لائے نیکی تو وہ بہتر ہے۔ اسی لیے اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر علم رکھتے ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن راہ نمایاں بنا کر انسانوں کے لیے اور روشن آیات لیے ہوئے ہدایات اور تفریق حق و باطل کے پس جو پائے تم میں سے اس مہینے کو تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو پورا ہونا چاہیے شمار دوسرے دنوں میں۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ بقرہ رکوع 23 اور اصل سے مقابلہ کر کے خوب اطمینان کر لیجیے کہ اصل
اور ترجمے میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اس عبارت کو جو شخص خالی ذہن ہو کر پڑھے گا، اس کے دل میں لازماً پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر یہ پوری عبارت ایک ہی سلسلہ تقریر کی ہے جو بیک وقت ارشاد ہوئی تھی، تو اس سے پہلے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا گیا کہ ماہ رمضان میں تم کو یہ نعمت دی گئی تھی، اس لیے تم میں سے جو اس کو پائے اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ آخر یہ کیا انداز بیان ہے کہ پہلے کہا روزہ رکھنا چند گنے چنے دنوں کا، پھر 3-4 فقروں میں روزوں کے متعلق بعض احکام بیان کیے، پھر بتایا گیا کہ وہ گنے چنے دن رمضان کے ہیں اور رمضان کو اس کام کے لیے اس وجہ سے منتخب کیا گیا ہے اور اس پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے۔ ایک مربوط سلسلہ تقریر میں شاید ایک اناڑی بھی اپنی بات یوں ادا نہ کرتا، بلکہ یوں کہتا کہ اگلی قوموں کی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں اور رمضان کے مہینے میں تم کو قرآن کی نعمت دی گئی ہے، اس لیے یہ فرض روزے تم اس مہینے میں رکھو۔ اس کے بعد اس کو جو کچھ احکام بیان کرنے ہوتے ہیں وہ بیان کر دیتا۔ دوسرا سوال ایک خالی ذہن ناظر کے دل میں یہ پیدا ہوگا کہ اس سلسلہ عبارت میں جب پہلے یہ فقرہ آ چکا تھا کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو پورا ہونا چاہیے شمار دوسرے دنوں سے، تو اسی فقرے کو بھی بعد میں پھر دہرانے کی کیا حاجت تھی؟ اور اگر فی الواقع اس کا دہرانا ضروری تھا تو پھر یہ فقرہ بھی کیوں نہ دہرایا گیا کہ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ حقیقت میں ضرورت تو دونوں میں سے ایک کو بھی دہرانے کی نہ تھی، لیکن ایک کو دہرانا اور دوسرے کو نہ دہرانا تو ایک معمہ سا محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا سوال جو آپ کے دل میں کھٹکے گا وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان وہ ہے سے پہلے کی عبارت اور اس کے بعد کی عبارت کا مضمون ایک دوسرے سے صریحاً متناقض نظر آتا ہے۔ پہلا مضمون صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے وہ فدیہ دے، لیکن اگر وہ روزہ ہی رکھے تو یہ اس کے حق میں اچھا ہے۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا مضمون یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اس لازمی حکم کو یہ بات مزید تقویت پہنچا رہی ہے کہ اس حکم کے بعد اس رعایت کا تو اعادہ کر دیا گیا ہے جو پہلے مضمون میں مریض اور مسافر کو دی گئی تھی، مگر اس رعایت کو ساقط کر دیا گیا جو اوپر روزے کی طاقت رکھنے والے کو دی گئی تھی۔ ایک معمولی عقل و خرد رکھنے والے قانون ساز سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایک ہی معاملے میں وہ بیک وقت دو مختلف احکام دے، تو پھر بھلا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے شایان شان کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے دو سوالات صرف سوالات ہی ہیں، لیکن یہ آخری سوال تو ایک سخت اعتراض ہے جو اس عبارت پر وارد ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص حدیث سے مدد لیے بغیر اسے کیسے رفع کر سکتا ہے۔ جو لوگ حدیث کی مدد کے بغیر قرآن کو سمجھتے کہ مدعی ہیں اور حدیث کو احکام دین کا ماخذ اور قرآن کی مستند شرح ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ ان کے پاس ان سوالات اور اس اعتراض کا کیا جواب ہے۔ اب دیکھیے کہ حدیث کس طرح ہمیں قرآن مجید کے اس مقام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جن لوگوں کے سامنے قرآن کے یہ احکام نازل ہوئے تھے ان کا بیان یہ ہے کہ اس عبارت کا ایک حصہ جو اے لوگوں سے شروع ہو کر اگر تم علم رکھتے ہو پر ختم ہوتا ہے ابتداً نازل ہوا تھا، اور دوسرا حصہ اس کے 1 سال بعد نازل ہوا۔ پہلے سال روزے فرض کرتے وقت یہ رعایت رکھی گئی تھی کہ آدمی روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے، مگر دوسرے سال اس رعایت کو منسوخ کر دیا گیا، البتہ مسافر اور مریض کے لیے سابق رعایت بحال رکھی گئی۔ اس بیان میں نہ صرف یہ کہ سارے اشکالات رفع ہو گئے بلکہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ دوسرے سال آخری اور قطعی حکم دیتے ہوئے یہ تمہید کیوں اٹھائی گئی کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تمہیں قرآن جیسی نعمت دی گئی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلے اللہ کی اس نعمت کا احساس دلایا گیا، پھر حکم دیا گیا کہ اس نعمت کے شکریہ میں تم کو اس مہینے کے روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ محدثین و مفسرین نے
یہ تشریح متعدد صحابہ اور تابعین سے نقل کی ہے۔ مثلاً امام احمد بن حنبل حضرت معاذ بن جبل سے ایک طویل تشریح بیان نقل کرتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نماز اور روزے دونوں کی موجودہ صورت بتدریج قائم کی گئی ہے۔ نماز میں پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کیا جاتا تھا، پھر مکے کی طرف رخ پھیرا گیا۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کو نماز کے وقت اطلاع دیتے تھے، پھر اذان کا طریقہ مقرر کیا گیا۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ اگر ایک شخص بیچ کے کسی مرحلے پر آ کر جماعت میں شریک ہوتا تھا تو اپنی نماز کا چھوٹا ہوا حصہ ادا کرنے کے بعد امام کی پیروی شروع کرتا تھا۔ پھر یہ طریقہ مقرر کیا گیا کہ جماعت میں جس مرحلے میں پر بھی آ کر شریک ہو، امام کی پیروی میں نماز پڑھنی شروع کر دو، پھر امام کے سلام پھیر دینے کے بعد اٹھ کر اپنی نماز پوری کرو۔ اسی طرح روزے کے احکام بھی بتدریج آئے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 کے روزے رکھتے تھے اور ایک روزہ محرم کی 10ویں کو رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، مگر یہ رعایت رکھی کہ جو روزہ نہ رکھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ رمضان کے روزے ضرور رکھے جائیں اور تندرست مقیم آدمی کے لیے فدیے کی رعایت منسوخ کر دی۔ پہلے لوگ افطار کے بعد اس وقت تک کھانا پینا مباشرت کرنا جائز سمجھتے تھے جب تک سو نہ جائے۔ سونے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا، اگرچہ اس باب میں کوئی صریح حکم نہ تھا، مگر لوگ ایسا ہی سمجھے ہوئے تھے۔ بعد میں حکم آیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم الی قولی ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اس مضمون میں تائید میں بخاری، مسلم، ابو داؤد اور دوسرے محدثین نے متعدد روایات نقل کی ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ مشہور مفسر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 310 ہجری نے پوری سند کے ساتھ جن صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تائید میں روایات نقل کی ہیں، ان کے نام یہ ہیں: معاذ بن جبل، ابن عمر، ابن عباس، ابن سلمہ، ابن اکو، علامہ حسن بصری، شبی، عطا، زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کی یہ تصریح نقل کرتے ہوئے ہیں کہ پہلے چونکہ اہل عرب روزوں کے عادی نہ تھے اور روزہ ان پر سخت گرا گزرتا تھا، اس لیے ان کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ رمضان میں جس دن روزہ نہ رکھیں اس دن کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ بعد میں تاکیدی حکم آ گیا کہ پورے مہینے کے روزے رکھو، الا یہ کہ تم مریض ہو یا سفر پر ہو۔ ایک اور روایت میں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تصریح نقل کرتے ہیں کہ پہلے سال کے روزوں میں اللہ تعالیٰ نے فدیے کی رخصت رکھی تھی۔ دوسرے سال جو حکم آیا اس میں مریض و مسافر کی رعایت تو بحال تھی، لیکن مقیم کے لیے فدیے کی رعایت کا ذکر نہ تھا، اس لیے یہ رعایت منسوخ ہو گئی۔ اس تشریح سے ہر شخص خود اندازہ کر سکتا ہے کہ جو لوگ حدیث سے بے نیاز ہو کر بلکہ احادیث کو حقارت اور تضحیق کے ساتھ پھینک کر قرآن سے من مانے احکام نکال رہے ہیں، وہ کس طرح خود گمراہ ہو رہے ہیں اور عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ترجمان القرآن، اپریل مئی 1953۔